الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير وأحسن تأويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تبارك وتعالى عما نعله وجل جلاله سبحانه وتعالى. الحمدللہ بھائی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نسبت میں دعوت و تبلیغ کی نسبت میں جمعے کی نماز کی ارادت سے مسجد میں جمع ہونے کا، دین کی بات سننے کا اور کہنے کا توفیق عطا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا بنایا اور دنیا میں انسان کو بنایا اور بنانے والا صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا یہ دنیا میں بنانے والا کوئی نہیں ہے. جو ہماری نظر میں آتے ہیں کوئی بناتے ہیں انہوں کو بھی بنانے والا ہے اللہ، جبکہ سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو مخلوق بنانے کا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، مخلوق کا بنانے کا حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جس نے بنا رہا ہے وہ بنانے والوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بنایا. اس سے پہلے دنیا میں مختلف مخلوق ہے، جنات بھی تھا، ان کو بھی بنانے کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں پہلے جن کو انسان کو اس لیے بنایا صرف میری عبادت کریں. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے، دنیا میں حکومت کرنا مقصد نہیں ہے. حالانکہ یہ حکومت اللہ کی شریعت کے مطابق ہو جائے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہے. دنیا میں کھانا پینا، سونا بیٹھنا، سیاست کرنا، دنیا کو چلانا، انسان کو خیر کی راستہ دکھانا، ہر کام اللہ کی راستے میں ہو جائے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر ہو جائے تو یہ عبادت ہے. اگر یہ جو عبادت ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پر نہ ہو تو یہ بھی عبادت نہیں ہے، یہ بھی جذباتی ہے، منمانی ہے، اپنی نفسانی خواہشات ہے. انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا یہاں دو جماعت تقسیم ہو گیا، آٹومیٹک انسان نے تقسیم ہو گیا، دو جماعت بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر.
دنیا میں ایک جماعت جنات کی راستہ لے لیا اور ایک جماعت نے جہنم کی راستہ اختیار کر لیا. یہ کیسے ہوا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی حیثیت بتایا کہ تمہاری بیک گراؤنڈ جو تمہیں پیدا ہوا تم دنیا میں آیا، اس سے پہلے تم کچھ نہیں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نطفے سے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا. ابھی ہمارے دل میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف آیات میں فرماتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، کبھی فرماتا ہے نطفے سے بنایا. کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نطفے سے کسی کو مٹی سے بنایا؟ مختلف اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ آیات میں بناتا ہے، فرماتا ہے کہ کبھی انسان کو مٹی سے بنایا. خلق الانسان من سلالۃ من طین، کہ میں فرماتا ہے میں جلا ہوا مٹی سے انسان کو بنایا، سخت مٹی سے انسان کو بنایا. ابھی فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ، میں نطفے سے انسان کو پیدا کیا. ابھی دونوں آیات، ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکراتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی کلام ایک آیات دوسرے آیت سے ٹکراتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کچھ راز ہے، جس راز کو صرف اللہ کے رسول نے بیان کر کے کیا ہے، اور اس بات کو علماء سے تحقیق کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان دنیا میں بنانے کو ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں خلیفہ بناؤں گا. ملائکہ کو فرماتا ہے اے ملائکہ، میں دنیا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور وہ مٹی سے بنے گا. یعنی خلق آدم من طین، مٹی سے بنایا. انسان سب سے پہلے انسان آدم، ان کو مٹی سے بنایا. اس کے بعد میں سارے دنیا میں جتنی انسان پیدا ہو رہا ہے سب بنی آدم ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف سورہ یاسین میں فرماتا ہے یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، بنی آدم کہہ کر پکار رہی ہے، بنی آدم تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا. یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہلے انسان آدم کو بنایا، اس کی نسل جو ہے وہ بنی آدم ہے، آدم کی بچہ اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے. سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. اس کے بعد سارے جتنی انسان دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اس کا آنے کا ذریعہ ماں کی پیٹ، ماں کی گود سے آتے ہیں، اور ماں باپ کی ذریعہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجتے ہیں. اور ان کو بنانے کا جو فارمیلٹی ہے وہ ہے ماں کی پیٹ. ماں کی پیٹ سے ان کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں بھی فرماتا ہے، سورہ نساء کی دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے تمہاری جو قطرہ پانی تھا تمہارے باپ کی پیٹھ میں، یہ پانی میں تمہاری ماں کی اندر اس کو ٹرانسفر کیا ہے. اس کو بعد میں ہم نے ایک خون کی شکل دیا ہے، ان کی بعد میں ایک گوشت کی ٹکڑا کی شکل دیا ہے، اس کے بعد میں ان کو ایک صورت دیا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو عورت یا مرد بنایا. یعنی ہم نے آنے کا ذریعہ میری ماں اور میرے باپ، میری ماں اور میرے باپ میرے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کے سوا بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قائل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ قوت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ انسان کو ایک فکر مند ہو کہ ماں کی پیٹ میں ہم کیسے 9 مہینے 8 مہینے اس کے اندر کیسے گزارا. 9 مہینے 8 مہینے کے بعد ہم دنیا میں آیا، یہ 9 مہینے 8 مہینے کون مجھے کھانا کھلاتے تھے، کون مجھے پالتے تھے، وہ کون مجھے بناتے تھے. اس فکر دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو، ان کی ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے.
تو اس کے بعد جتنی بنی آدم دنیا میں پیدا ہوا وہ قطرہ پانی سے پیدا ہوا، اس کو نطفے کہتے ہیں، اس کو عربی میں نطفہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس کے بعد میں سارے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، لیکن یہ جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن میری پیدائش کا شروع ایک قطرہ پانی ہے میری پیدائش کا شروع، اور آدم علیہ السلام کی ایک قطرہ نہیں ہے، ان کی جو شروع ہے وہ مٹی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق آدم بیدیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میرے عزیز و دوستو، اس لیے دنیا میں انسان کو دو جماعت تقسیم ہو گیا۔ ایک جماعت فرماتا ہے، ایک جماعت تو شکر کرنے والا جماعت ہے، اور ایک جماعت کفر کرنے والا جماعت ہے، انکار کرنے والا جماعت۔ یعنی کہ دنیا میں جتنی کافر مشرکین ہیں، جتنی نستیق ہے، مرتد ہے، دایوس ہے، سارے کے سارے ایک جماعت میں شمار ہیں، ان کو کہتے ہیں کافرون۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نام دیا ہے، کافرون، یا ایھا الکافرون۔ اور اس کے بعد دوسرا جماعت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا مومنون، ایمان والا۔ کبھی فرمایا مسلمون اور مومنون، مومن سے مسلم بنتا ہے، مسلم سے مومن بنتے ہیں۔ یعنی جس نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ مسلم ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد جس نے ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد ایمان سے اپنی زندگی کو بنایا، ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا، ایمان کے مطابق اپنے ہر کام کو کیا تھا، ایمان کو بنا کے بچا کے لگے گیا، ان کو مومن کہتے ہیں۔ ایمان کی خاطر مجاہدہ کرنے والا ہے، ایمان کی خاطر لڑائی کرنے والا ہے، ایمان کی خاطر دوسرے بھائی سے ملاقات کرنے والا ہے، ہر کام ایمان کو سامنے رکھ کے کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں، تو اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور جو صرف ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، اس نے مسلم ہے، اس نے ابھی تک پکا مومن نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم مومن بن کے دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے لا يدخل الجنت الا المؤمن، مومن کی سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت الا المؤمن، جنت میں داخل ہوگا صرف مومن۔ یعنی کہ مرنے سے پہلے ہمیں مومن ہونا چاہیے۔ مومن بن کے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے فیصلہ جنت کرے گی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، دو جماعت جو بنایا، دو جماعتوں میں ایک جماعت ہوا شکر کرنے والا اور ایک جماعت ہوا کفر کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کفر ہی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والا، اور ایک جماعت اللہ تعالیٰ کو ماننے والا۔ جو ماننے والا جماعت ہے ان کو مسلم کہتے ہیں، ان کو مومن کہتے ہیں۔ انہی لوگوں کا اندر اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا جماعت کو پیدا کیا۔ ایک جماعت ہوتے ہیں علم رکھنے والا اور ایک جماعت ہوتے ہیں علم نہ رکھنے والا، جس کو اگر سخت الفاظ میں کہا جائے تو کہتے ہیں عالم اور جاہل۔ دو جماعت دنیا میں ہمیشہ رہے گا، اس کو ختم نہیں کر سکتے، ایک دنیا کی سلسلہ ہے۔ کچھ لوگ علم رکھنے والا ہوگا اور کچھ لوگ عالم سے سوال کرنے والا ہوگا، عالم کو پوچھ پوچھ کے دنیا کی زندگی گزارنے والا۔ اگر دنیا کے سارے انسان عالم بن گیا تو دنیا میں جہالت نہیں رہے گا، تو جہالت کا جو الفاظ ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، یعنی ان الفاظ کو دنیا میں ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہر الفاظ، جتنے الفاظ دنیا میں بنا ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل کرنے والا ہے۔ تو جہالت یعنی جو جاہل ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ عالم کی متوجہ بن کے رہے، علماء کی متوجہ بن کے رہے کہ ہماری زندگی کیسے چلانا ہے، ہماری زندگی کون سی وقت میں کون سی حکم ہے، احکام ہے، اس کو دیکھ کے اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کو کہتے ہیں صحیح طریقہ میں زندگی گزارنے والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں قرآن ماجد کی سورۃ النساء کی 69 نمبر آیات میں یہی فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اللہ کی اطاعت کرو. سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد میں اللہ کی رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرنا فرض علی الکفایہ، فرض علی العین ہے. اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے. اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک شریعت عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزرنا ہر ایک انسان کے لیے فرض ہے. جو ماننے والا ہے، جو نہیں ماننے والا ہے، سب کے لیے برابر ہے. یہ دین سب کے لیے ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام جو ہے اس دین کو مقرر کر دیا ہے. یہ دین سے بغیر کوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يَقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام کے بغیر کسی نے کوئی بھی دین کو اختیار کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کبھی قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دین کو کبھی قبول نہیں کرے گا. جتنے بھی دین ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو، اس کو ماننے والا اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول نہیں ہوگا. پہلے گزر گئے سارے پیغمبر جتنے تھے، وہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کی طرف سے تھے، لیکن انہوں نے دنیا سے جانے کے بعد جب دوسرے پیغمبر آتے تھے تو ان کی شریعت دنیا میں ہوتے تھے. ان کی ماننا سارے امتی کے لیے فرض ہوتے تھے. ضروری ہوتے تھے کہ ان کے اوپر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے. تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ختم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخر نبی ہوں، میرے جانے کے بعد کوئی دنیا میں اور نبی نہیں آنے والا. نبی اور کوئی نہیں آئے گا دنیا میں، کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. میں ہی سب سے آخر نبی ہوں، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری شریعت کو اختیار کریں، میری شریعت کو پکڑ کے اس کے اوپر زندگی گزاریں. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، سب سے پہلے اللہ کو اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اپنے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس شریعت کو سب سے پہلے شرط ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی زندگی گزارو. اور کون سی طریقہ ہوگا؟ وہ طریقہ بتانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تم اس کے بعد دوسرا شرط ہے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر کیا عمر جو عامر ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرو. ابھی ان کی عامر کی جو امر منکم، اس کا الفاظ میں بہت سارے علماء کے الگ الگ مختلف قول آئے ہیں. کسی نے کہا وہ حکومت جو حکومت شریعہ کے مطابق دنیا میں حکومت کرنے والا ہے، خلفاء راشدہ. اس کے بعد بہت سارے خلافت ہمارے سامنے سے گزرے ہیں. وہ خلافت جو تھا ان کی اطاعت کرنا، یہ ایک قول ہے. دوسری قول ہے کہتا ہے امام کی اطاعت کرنا. جتنی امام ہے دنیا میں اتنی امام کو اطاعت کرنا. جیسے امام ہمارے مذہب کے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری ہے، یہ سارے امام جو مکمل شریعت کے اوپر تھا. آپ نے جذباتی بات اسلام کے اندر داخل نہیں کیا، صرف اتنی ہی کہا جتنے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہنے کو اجازت دیا ہے. یہ امام کو فالو کرنا ہمارے لیے یہ دوسری شرط ہے. یعنی اس قول کی دوسری مطلب یہ ہے کہ ایسے امام کو فالو کرو جنہوں نے صرف اللہ اور اللہ کے حکم، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، اس کے بغیر کوئی طریقہ اپنے سامنے نہیں لے کے آتے ہیں. ایسا امام کو اطاعت کرو. تیسری شرط یہ ہے کہ ابھی کسی نے اللہ کی رسول کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، یعنی اللہ کی دین کی خاطر کوئی بھی جہاد کے لیے بلاؤ دے کہ آ جاؤ، ابھی ہمارے وقت ہوا ہے کہ مشرکین کے خلاف ہمارے اسلام کو بچائے اور ہم مجاہد بن کے اسلام کے لیے جنگ کریں، تو ہمارے لیے اس کو اطاعت کرنا ضروری ہے. اگر وہ امام، وہ امیر صحیح طریقہ پر ہو
ان کے عقیدہ صحیح ہو اور اس طرح ان کا اسلام صحیح ہو. تو ایسے ایمان کو ماننا بھی ہمارے لیے تیسرا شرط ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 شرط لگایا. ایک شرط اللہ کو اطاعت کرو، دوسرا اللہ کے رسول کی، تیسرا اس ایمان کے اطاعت کرو جس ایمان نے تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف، خیر کی دین کی طرف بلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اطاعت کرو. میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. دین میں کوئی بڑھاؤ، کوئی کمیاں اس میں کم بھی نہیں کر سکتے اور کوئی بڑھا بھی نہیں سکتے. اس میں کوئی پلاس بھی نہیں کر سکتے، مائنس بھی نہیں کرتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس میں کوئی داخل بھی نہیں کر سکتے. اتنی سختی دین ہے. اگر کسی نے دین کے اندر تھوڑا کمی بیشی کیا ہے، کسی نے کمی کیا ہے، وہ ظالم ہے. کسی نے چھوڑ دیا ہے، وہ ظالم ہے. اور کسی نے اس میں بڑھاؤ کیا ہے، بڑھا دیا ہے اس کو. یعنی ایسے اگر کسی نے فرض چیزوں کو، جیسے نماز 4 رکعت ہوتے ہیں، اس کو 5 رکعت کر دیا تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور ان کو ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا. اسے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کو فرض قرار دیا ہے. اگر کسی نے 5 وقت تو 4 وقت کر دیا کہ 1 وقت تمہارے لیے چھٹکارا مل گیا، تم 4 وقت کرو تو پورا ہو جائے گا، تو وہ مشرک ہے. اگر کسی پیر نے کہا دیا کہ تم نے صرف میرے اندر آ جاؤ اور میرے ہاتھ بیعت کر لو، تمہیں نماز اور روزے کی اتنا ضرورت نہیں ہے، میں فیصلہ کر لوں گا تمہارے لیے، تو یہ پیر جو ہے یہ مشرک ہے. یہ پیر مشرک ہے، تمہارے شرک کی طرف بلا رہا ہے، کفر کی طرف بلا رہا ہے. تمہیں تحقیق کرنا چاہیے. ہماری جہالت اتنا ہو گیا ہے کہ ہم ایسے پیر کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بحث بھی کرتے ہیں. اگر کسی نے کہتا ہے کہ یہ تمہیں نماز سے غافل کرتے ہیں، تم نے ایسے پیروں کا ساتھ کیوں اپنی بیعت کیا ہے، کہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے شریعت اور طریقت، حقیقت، معرفت، یہ 4 چیز ہوتے ہیں. انہوں نے معرفت کے اندر ہے، انہوں نے طریقت کے اندر ہے. طریقت آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، معرفت آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. معرفت ایسے کیا چیز ہے جو چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا اسلام میں کچھ ہے؟ ایسے کوئی حکم ہے جو چھپ کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا اور انہوں نے کچھ خاص لوگوں کو بتا دیا؟ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے. شیعہ لوگوں نے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کچھ ایسے چیزوں کو بتا دیا ہے جو کسی کو نہیں بتایا، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے کچھ چیزوں بتایا جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتایا. نعوذ باللہ من ذالک. جن کو سارے دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے پیغمبر سید القونین، یہ پیغمبر کو بھی نہیں بتایا، صرف علی کو بتایا تھا. ایسے بات کرنے والا کون ہے؟ شیعہ ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں جو اپنے پیر دعوی کرتے ہیں، اپنے شیخ دعوی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معرفت چھپا ہوا چیز ہے، ان کو ظاہر نہیں کر سکتے، صرف انہی کو معلوم ہے جو معرفت کے اوپر زندگی گزر رہے، معرفت کے اوپر محنت کرنے والے. یہ کون ہے؟ یہ انہی لوگوں کا سلسلہ ہے، یہ انہی لوگوں کا ہے. ہم نہیں کہتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر تجربہ کرو. ایسے نہیں ہے بھائی ایک آدمی بول دیا جا کے اس کے اوپر بیعت کر لیا اور نماز روزہ چھوڑ دیا، ہمارے پیر بابا ہمارے لیے قیامت کی شفاعت کر لے گا. یہ سب سے بڑی غلط ہوگا کہ آپ نے زندگی میں کوئی غلط کام کیا تو یہ سب سے بڑی غلط کام کیا ہے، دین کی خاطر کسی سے مشابہ کر لیا. میرے عزیز دوستو، دین جو ہے اس میں مکمل ہے، اس میں کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے. یہ کوئی کرسچنیت نہیں ہے، ہندوازم نہیں ہے، یہ بدھزم نہیں ہے، یہ اسلام ہے. سارے چیز ظاہر ہے اس میں. قرآن میں سارے چیز ظاہر ہے. قرآن کی ایک الفاظ کو کسی خاص کے لیے نہیں کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ آیات سے ان کے لیے ہے. یہ آیات سے پیغمبر پڑھ سکتا ہے، کوئی انسان نے دوسرا آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے. ایسے کوئی نہیں ہے قرآن میں، اس سے کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے کوئی الہام بھی نہیں ہے جو صرف اللہ کے رسول کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں بتایا. سارے چیز اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے. اور انہوں نے حج وداع میں کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ میں نے سارے چیز آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے. تو صحابہ کرام بلا یا رسول اللہ، ہاں آپ نے ضرور اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے. تو صحابہ کرام آدھے حصہ کو مل کے کہہ دیا، ان کو آدھا اسلام ملا اور انہوں نے کہہ دیا ہاں بلا رسول اللہ آپ نے دیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ میں نے آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا ہے، ایک چیزوں کو جانکاری کے لیے پوچھا ہے اور میں نے آدھا چیز بتا کے آپ کو کہہ دیا کہ میں آپ کو کہا ہے، آپ نے کہہ دیا ہاں ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟
آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے تو آدھا کہا ہے، آدھا باقی رہ گیا ہے. تو صحابہ کرام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے سارے چیز ہمارے سامنے پہنچا دیا ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے دین میں کوئی چیزوں کو چھوڑنے کا چانس نہیں ہے. اور چھپا ہوا وہ ایک آدمی کا ہے بس، دوسرا آدمی کا ایک جماعت کے لیے الگ احکامات ہے، ایسے کوئی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں جو چیز ہے سارے انسان کے لیے برابر حکم ہے. ایک علماء کے لیے جیسے نماز فرض ہوتے ہیں، ایک آدھا رکشہ چلانے والا کے لیے بھی نماز فرض ہے. علم سیکھنا سارے چیزوں کے لیے فرض ہے، سارے آدمیوں کے لیے فرض ہے. ایک عالم کے لیے جیسا علم سیکھنا، علم کو طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا جیسے عوام کے لیے فرض ہے ایسے علماء کے لیے فرض ہے، ایسے حکومت چلانے والوں کے لیے بھی فرض ہے. اب ہماری جو حکومت ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، حکومت ہے، تو اس نے کیا کرتا ہے جاہلیت کی طریقہ سے زندگی کو دنیا کی حکومت کرنے والا بن گیا. جاہلیت کی طریقہ سے افا حکم الجاہلیت یبغون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم جہالت کی طریقہ سے اپنی حکومت کر رہے ہیں؟ تم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جہالت کی طریقہ سے زندگی میں حکومت کرے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے حکومت کی طریقہ بھیجا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیسے چلانا چاہیے، انسان کی کیسے چلانا چاہیے، انسان کی تربیت کیسا ہونا چاہیے، سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی. دنیا میں کوئی مذہب میں حکومت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ کوئی مذہب میں نہیں. ہندوازم بولو، بدھزم بولو، کرسچنزم بولو، سارے طریقہ دیکھ لو، اس میں عیسائیت، یہودیت، کوئی چیز، کوئی مذہب میں دنیا میں حکومت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. صرف اسلام وہ اس دین ہے جس میں انسان کے گھر کے لے کر حکومت تک سارے طریقہ بتا دیا ہے. اس طرح سے تم حکومت کرو، تمہاری حاکم ایسا ہونا چاہیے، تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. ایسا طریقہ کوئی دین نہیں بتاتے میرے دوستو. وہ دین صرف اسلام ہی ہے بتانے والا، اور ہم نے اسلام کو چھوڑ کے جاہل کو ہماری حکومت میں بیٹھا دیا ہے. اب وہ جاہلت کی طریقے سے ہماری زندگی، ہمارے ملک کو چلا رہا ہے. کبھی یہودی کا ساتھ اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے، کبھی نصارہ کے ساتھ بن جاتے ہیں، کبھی ہندو کا ساتھ بن جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہماری ماتا ہے، یہ ہماری پتا ہے، یہ ہماری وہ ہے. اس جہالت ہمارے معاشرے میں پھیل دیا ہے کہ ہم اس جہالت کے معاشرے سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتے ہیں. اگر کسی نے یہ بات کو سامنے رکھ دیا کہ ابھی دنیا میں جو حکومت چلا رہا ہے سب طاغوت ہے، یہ سب طاغوت ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کے جہالت کی ڈیموکریسی کی طریقہ میں دنیا میں حکومت کرنے والا ہے، یہ جہالت ہے، یہ جاہل ہے، ان کے پیچھے اطاعت کرنے والا سارے کے سارے کافر ہو جائے گا. اگر جان بوجھ کے کرے، اگر انجان سے کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ علماء سے پوچھ کے ان کے اطاعت کرو. یہ تمہارے راستہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگوں کو جنات کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. جو علماء کرام سے پوچھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی طریقہ بے شک جنت کی طرف جانے والا ہے، اور جو نہیں پوچھ کے، بغیر پوچھ کے صرف اطاعت کرنے والا، ڈیموکریسی کی طریقہ میں اطاعت کرنے والا بن گئے ہیں، وہ ضرور بڑے نقصان میں اور خسارے میں ہے. ان کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی ساری زندگی پہ اصلاح کرے، اصلاح کر کے اپنے طریقہ کو ٹھیک کرے. اور ہم کس کو اختیار کریں گے، کس کی اطاعت کریں گے، یہ علماء سے پوچھیں. علماء کون ہوتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء کس کو کہتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوف ہے. صرف علم سیکھنے والا علماء نہیں ہوتے. ابھی ہمارے مدرسہ میں ایک آدمی پڑھ لیا، وہ سود کی تجارت کرتے ہیں، سود میں پیسہ لگاتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ یہ عالم نہیں ہے. یہ علم حاصل کیا ہے لیکن عالم نہیں بنا. جس علم کی مرتبہ ان کو ہونا چاہیے، درجات ان کو ہونا چاہیے، ان کے اندر نہیں ہے. انہوں نے صرف زبان کے الفاظ کے علم سیکھا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس لیے علماء کی کچھ شرط ہوتے ہیں. علماء ہونے کے لیے کچھ شرط کو پورا کرنا پڑتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی خوف ہونا ضروری ہے. اور بھی شرط ہے اس میں قرآن اور حدیث کی علم آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. سنت کو اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے.
سارے کاموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں پورا کرنے والا ہونا چاہیے. یہ بہت سارے شرط ہے. یہ شرط کو جاننے کے لیے آپ نے کسی اچھا عالم سے مذاکرات کریں گے. علماء کس کو کہتے ہیں اور ہماری معاشرہ چلانے والا کون ہے, اس کو ہم کس طرح سے اطاعت کریں. میرے بھائیو دوستو, علماء تو وہ ہونا چاہیے جس کے دل میں خوف ہے. عالم بن گیا لیکن دل میں خوف نہیں ہے. کبیرہ گناہوں کو زاریہ فرماتے ہیں, بہت سارے گناہ میں لگا ہے, سود کی کاروبار کرنے والا ہے. وہ تو علم سیکھا ہے لیکن علم کے اوپر زندگی نہیں گزارتے ہیں, تو یہ عالم نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے. میرے بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ نے علماء کو درجات دیا ہے. علماء کس کو کہتا ہے؟ علماء کی درجات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بلند کیا ہے اور آخرت میں ان کی بھی درجات بلند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے جس کو علم عطا فرمایا ہے ان کی درجات دنیا میں بھی بلند فرماتا ہے. عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے, حلال رزق عطا فرماتا ہے, اور وہ رزق کے ذریعہ سے ان کی دل میں اللہ کی خوف پیدا کرنے والا ہوتے ہیں. وہ اس لوگوں کو دنیا میں بھی خیر فرماتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے الگ سے مکان عطا فرماتا ہے. اور سب سے درجات کی جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. ان کو کہتے ہیں علماء. علماء ان کو کہتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کی مثال آپ کو بتائے. تو صحابہ کرام نے اس فرمایا یا رسول اللہ بتائے کہ کیا مثال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے مثال ایک مٹی کی ہے. جیسے ایک مٹی ہے, میدان ہے, اس میں دھوپ ہے, وہ مٹی پھاٹ گیا ہے, اس میں پانی آتا ہے اور وہ اس میں پانی جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے بعد وہ مٹی جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے, اس میں فصل ہوتا ہے. وہ فصل کے ذریعہ سے سارے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. کہتے ہیں دوسری مثال یہ ہے, ایک میدان ہے, وہ پانی جمع نہیں ہو, چاہے میں پانی جمع ہوتا ہے لیکن اس میں کسی فصل نہیں پیدا ہوتا ہے, فصل نہیں پھلتے ہیں. ویسے صرف پانی کے ذریعے سے لوگوں کو تھوڑا فائدہ ملتا ہے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے جو اس نے جس نے پانی جمع کیا ہے. فرماتا ہے تیسرا مثال یہ ہے, ایک میدان ہے, اس میں پانی جمع ہوا ہے, پانی جمع بھی نہیں کرتا ہے اور نہ فصل ہوتا ہے, نہ وہ پانی کے بارے میں کوئی فکر ہے ان کو. کہتا ہے اس میں تین مثال ہوتے ہیں. ایک دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم سیکھتے ہیں اور علم کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور علم کی دعوت سب کی طرف پہنچاتا ہے اور علم کے ذریعے سے سارے کائنات میں ان کو فائدہ پہنچتے ہیں. کہتے ہیں یہ علماء کی جماعت ہے. دوسرا جماعت یہ ہے صرف مٹی ہے, علم سیکھتا ہے لیکن علم کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں لیکن لوگوں کو بتاتا ہے. علم لوگوں کو بتاتا ہے, بتانے والے کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے لیکن خود کی کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے. تیسرا لوگ وہ ہے جہاں علم بھی نہیں سیکھتے ہیں, علم بھی نہیں سیکھتا اور اس کے بارے میں کوئی فکر بھی نہیں ہے ان کو, نہ لوگوں کو بتاتا ہے نہ خود عمل کرنے والا ہے. کہتا ہے یہ جہالت کی مثال ہے, یہ جاہل کی مثال ہے. ان میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود علم سیکھتے ہیں, علم کے اوپر عمل کرنے والا ہے اور علم کی دعوت سارے لوگوں تک پہنچاتا ہے, اللہ کی برائی کی بات سارے لوگوں کو پہنچاتا ہے. اس حدیث سے ایک مسئلہ ہم بتاتے ہیں. اس حدیث سے ایک مسئلہ صاف ہے. دنیا میں جو محنت کرنے والا ہے, تبلیغ کی محنت کرنے والا ہے, جو لوگوں کے سامنے اللہ کی برائی کی بات کرنے والا ہے, اللہ کے احکامات کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والا ہے, ان کی پاس ضرور علم ہونا چاہیے. اگر اس نے علم کی بغیر کسی نے دعوت دے دیا تو وہ گمراہی کا دعوت دے دے گا. ضرور ان کے پاس علم ہونا چاہیے. ابھی کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی علم نہیں ہے تو ہم دعوت نہیں دے گا. تم دعوت دینے والا ہے لیکن علم جس کے پاس علم ہے ان کے پیچھے چلنے والا بن جاؤ. ان کے پیچھے چلا اور ان کو فالو کر کے بعد میں دعوت سیکھ کے بعد میں دعوت دے دو. اس سے پہلے اگر تم دعوت دے دو گے تو لوگوں کو تم ہدایت کے بدلے میں گمراہی کی طرف دعوت دینے والا بن جاؤ گے. ابھی ہمارے دیکھو معاشرہ میں ایسا ہی ہے. جو لوگ عوام آدمی ہے, محنت کرنے والا ہے, جب ان کو بیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ الٹا بولتے رہتے ہیں. کبھی اللہ کے سامنے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا, ایک آیات بتا دیا, لیکن حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی ایسے بات نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اللہ کے رسول نے فرما دیا, مطلب حدیث ہے.
جو اللہ تعالیٰ نے بتاتا ہے وہ قرآن کی آیات ہے، جو اللہ کے رسول نے بتاتا ہے وہ حدیث ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے بتاتا ہے یہ آیات ہونا چاہیے، قرآن میں موجود ہونا چاہیے. اگر موجود نہیں ہے تو تم اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، یہ کہا ہے، اگر یہ حدیث میں موجود نہیں ہے تو تم اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والا بن گئے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من کذب علی متعمدا فجزاؤ جہنم، کسی نے میرے اوپر صرف اتنی سی جھوٹا کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ بات کو کہا ہے، حالانکہ میں نے اس بات کو نہیں کہا ہے، کہ جان لو جتنی بڑی دائی ہو وہ سیدھا جہنم کی طرف جانے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم عطا فرمائے اور علم کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.